محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گھر کا پرانا سامان اور کچھ پرانی کتابیں ردی والے کو بیچ رہی تھی۔ اس نے کتابیں تولتے ہوئے اچانک ایک ڈائری الگ کر لی۔ میں نے کہا، یہ بھی تول دو، تو اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، باجی، یہ ڈائری مت بیچیں۔ اس کے آخری صفحے پر جو وصیت لکھی ہے، اگر وہ آپ کے شوہر نے پڑھ لی تو آپ اس گھر سے بے گھر ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ رات کے 3 بج رہے تھے۔ پورے گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے وہی لمحات آ رہے تھے جن سے میں بھاگ رہی تھی۔ میں بالکل خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے سر گھما کر اپنے شوہر کو دیکھا، وہ بھی گہری نیند میں تھے۔ دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ کیا مجھے اب اپنے سسر کے کمرے میں جانا چاہیے یا نہیں؟ کئی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، جس کے باعث میرے شوہر نے ان کے لیے ایک نرس رکھی تھی جو فل ٹائم ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ دوپہر کے وقت جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا تھا، وہ میں چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دیر میں خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھی رہی تھی، لیکن تجسس کے ہاتھوں مجبور میں زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں پائی تھی اور پاؤں میں چپل پہن کر دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ابھی میں دروازہ کھولتی جب اچانک میرے شوہر کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ کیا کر رہی ہو روبینہ؟ کہاں جا رہی ہو اتنی رات کو؟ ان کی آواز سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری چوری پکڑ لی۔ دل اتنی شدت سے دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے شوہر باقاعدہ بستر پر بیٹھ چکے تھے۔ میں ہچکچاتے ہوئے بولی، میں سوچ رہی تھی ایک دفعہ بابا کو دیکھاؤں، پتہ نہیں وہ نرس ان کا خیال رکھ رہی ہوگی یا نہیں۔ یہ عورتیں اسی طرح کرتی ہیں، پیسے پورے لے لیتی ہیں اور پھر کام ادھورا کرتی ہیں۔ دن میں بھی میں ان پر نظر رکھ رہی تھی جبھی وہ اپنا پورا کام کر رہی تھی۔ ابھی بھی ایک دفعہ دیکھ آتی ہوں۔ میری بات سن کر میرے شوہر فوراً سے بولے، کیا مطلب تمہارا؟ وہ نرس اپنے گھر نہیں گئی؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوئی تھی اور سر نفی میں ہلا کر بولی، وہ فل ٹائم کی ہے، 24 گھنٹے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صرف اتوار کے روز اپنے گھر جاؤں گی۔ جبکہ میرے شوہر بستر سے اتر کر بولے، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ عورت ذات ہے، ہمارے گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ بھی بابا کے کمرے میں۔ تم انہیں منع نہیں کر سکتی تھی؟ تمہارے پاس خود دماغ نہیں ہے؟ اپنے شوہر کو یکدم غصے میں آتا دیکھ کر میں تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ میرا دل کیا جو دوپہر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ اپنے شوہر کو بتا دوں، مگر میں خاموش رہی تھی۔ میرے شوہر فوراً ہی کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ یقیناً ان کا ارادہ بابا کے کمرے کی طرف جانے کا تھا۔ میں بھی فوراً سے ان کے پیچھے چلی آئی تھی اور اب دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ جو منظر میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا وہ منظر میرے شوہر بھی دیکھیں، لیکن بدقسمتی سے اس وقت ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے شوہر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے تو سامنے میرے سسر بستر پر گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ وہ نرس صوفے پر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ مجھے اور میرے شوہر کو اس پہر کمرے میں دیکھ وہ تھوڑا گھبرائی تھی۔ چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا جو میری آنکھوں سے مخفی نہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی اس خاتون کو کہیں دیکھا ہے۔ میرے شوہر اس نرس کو دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، محترمہ، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے آپ سے بات صرف 12 گھنٹے ڈیوٹی کی تھی، صبح 9 سے رات 12 بجے تک۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ عورت میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی بیوی نے آپ کو بتایا نہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ 24 گھنٹے مجھے یہیں پر رہنا ہوگا، آپ مجھے ڈبل تنخواہ دیں گے۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے
उस लड़की को देखने लगी जो मुंह पर ही झूठ बोल रही थी। मेरे शोहर कुछ कहते इससे पहले ही मैं आगे आई थी और उनको देखते हुए बोली, दिमाग ठीक है आपका? मेरा मुंह मत खुलवाओ। दोपहर में यहाँ जो खेल चल रहा था मैंने सब देखा था। मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरा महज ये कहना था कि उस औरत का चेहरा देखने वाला था। चेहरा लाल अन्नार हो गया था। मेरे शोहर भी उसकी ऐसी हालत देखकर थोड़ा हैरान हुए थे, जबकि वो औरत गड़बड़ाकर बोली, आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर मुझे 12 घंटे के लिए रखना चाहते हैं तो मैं यहाँ 12 घंटे रह जाऊँगी। अगर अभी भेजना चाहते हैं तो भेज दें, लेकिन अभी रात के 3 बज रहे हैं। मैं कल से एहतियात करूँगी। जबकि मेरे शोहर बोले, देखें, ये आज का दिन आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ गुजारा है। मैं आपको 1 रुपया भी सैलरी से ज़्यादा नहीं दूँगा। मैं एक दिहाड़ीदार मज़दूर हूँ, रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाला। मैं आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। आप मेरे बाबा का ख्याल रख रही हैं, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन देखें कुछ हदूद हैं, वो आपको बरकरार रखना होगा। अगर मेरी बीवी ने आपको 24 घंटे के लिए बोला भी था तो आप मुझसे कन्फर्म करती, क्योंकि मैंने आपको रखा है, मेरी बीवी ने नहीं। जबकि वो औरत बिल्कुल खामोश थी। इस बात पर उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। मैंने भी उसकी दुखती रग पर हाथ रखा था। मेरे शोहर उसको अच्छी तरह से ताकीद करके मुझे लिए कमरे में आ गए थे। हम कमरे में दाखिल ही हुए थे जब मेरे शोहर मेरा बाजू थाम कर बोले, तुम पागल हो क्या? क्या ज़रूरत थी उसे 24 घंटे का बोलने की? तुम्हारे पास अकल नहीं है। मेरे बाबा बीमार हैं, लेकिन एक मर्द हैं और ज़्यादा बूढ़े भी नहीं हैं। तुम्हारे पास अक्ल व शऊर नहीं है क्या? उनकी बात सुनकर मैं फ़ौरन से बोली, कासिम, वो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी मर्ज़ी से रुकी है। मुझसे बोला है कि आपने उसे 24 घंटे के लिए रखा है, और आपसे बोल रही है कि मैंने उसे 24 घंटे के लिए रखा है। वो खुद बहुत बड़ी झोल है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी मेल नर्स को रखें। आपने ही बिला वजह की ज़िद पाली थी कि नहीं, औरत को ही रखूँगा, क्योंकि तुम होती हो। मैं कौन सा उस आदमी के सामने बार बार जाती, अपने कमरे में ही रहती। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर बोले, छोड़ो इन बातों को। मैं मेल नर्स नहीं रख सकता, मैं घर में नहीं होता, और ना ही कोई बच्चा वगैरह है जिसके सहारे तुम रह सको। आज के दौर में मैं किसी भी मर्ज़ात पर भरोसा नहीं कर सकता, ख़ासकर तुम्हारे मामले में। खैर, और तुम इसको दोपहर की कौन सी बात कह रही थी जिसे सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया था? सब खैरियत है? कौन सा मंज़र देख लिया था तुमने? मेरा दिल किया अपने शोहर को खुलकर बता दूं, मगर मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था। और बात उनके वालिद की थी। अगर उनके बाबा मुकर जाते, बिला वजह मेरे और मेरे शोहर के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाता। मैं अपने शोहर से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करती थी, उनके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अभी शादी को वक़्त ही कितना हुआ था, सिर्फ 6 माह, और इस दरमियान मियाँ बीवी ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की पसंद को ही जान पाते हैं। मैं अभी अपने शोहर के मिजाज को भी ठीक तरह से समझ नहीं पाई थी, इसलिए मैं हमेशा सोच समझ कर बात करती थी। शादी की पहली रात ही इन्होंने मुझे साफ लफ्ज़ों में समझा दिया था, मेरे बाबा की तरफ से मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। मैं अपनी माँ खो चुका हूँ, बाप खोने का सोच भी नहीं सकता। मेरे बहन भाई भी नहीं हैं मेरे बाबा का। तुम अपने बाप की तरह ख्याल रखोगी, इसलिए मैंने अपने लफ्ज़ों को थाम लिया था और बात को घुमाते हुए बोली। दोपहर के वक़्त मैं कमरे के पास से गुज़र रही थी। जब अंदर झांक कर देखा था तो वो दोपहर के वक़्त सोफ़े पर बैठी सो रही थी। मैंने जगाया तो फ़ौरन उठ गई थी, बस इसलिए थोड़ा घबरा गई। मेरी बात सुनकर मेरे शोहर थोड़ा सा हैरान हुए थे
اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اتنی چھوٹی بات کے لیے کوئی اتنا نہیں گھبراتا۔ خیر، کام کے پابند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی مالکوں سے چھپاتے ہیں تاکہ ان کا معیار قائم رہے۔ خیر، کافی رات ہو رہی ہے، اب لیٹ جاؤ، میں بھی آرام کروں گا، صبح سویرے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ اور ہاں، مجھے تم سے ایک اور بات کہنی تھی کہ اسٹور روم میں کچھ ردیے کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ کاٹ کباڑ بھی ہے۔ آج میں کام پر جاتے ہوئے ردی والے کو گھر بھیجوں گا، تم سامان ذرا نکال کر بیچ دینا، جو پیسہ آئے گا اسے سیونگ میں رکھ دینا، ٹھیک ہے؟ جبکہ میں سر ہلا کر خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ صبح میری زندگی کس طرح تبدیل ہونے والی ہے۔ میں نے ابھی آنکھیں بند ہی کی تھیں جب اچانک میری آنکھوں کے سامنے دوپہر کا وہی منظر آیا تھا۔ میں نے فوراً سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت سے جا کر پوچھوں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں ایسا غلیظ کام کرنے کی، مگر میں چپ ہی رہی تھی۔ فی الحال سچائی کا ثبوت جب تک میرے ہاتھ میں نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے اب دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا، کل اگر میں نے ایسا کوئی بھی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو کیمرے کی آنکھ سے قید کر لوں گی اور پھر اپنے شوہر سے بات کروں گی۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے، بے شک میں اس گھر کی بہو تھی، لیکن میرا فرض بنتا تھا جو چیز غلط ہے اسے روکوں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ سورج کی پہلی کرن پر ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے فوراً فریش ہو کر کچن کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ صبح سویرے ہی میرے شوہر کام کے لیے جاتے تھے، ویسے بھی رات کو انہوں نے مجھے اسٹور کا کام دے دیا تھا۔ ناشتے کے بعد مجھے وہ بھی سنبھالنا تھا۔ میں ابھی کچن میں داخل ہی ہوئی تھی جب اگلا لمحہ مزید حیرت زدہ کر دینے والا تھا۔ وہ نرس چولہے کے پاس کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں حیران ہو کر بولی، آپ کس کی اجازت سے میرے کچن میں داخل ہوئی ہیں اور آپ کو کیسے معلوم سامان کہاں رکھا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چونکی تھی اور پھر سر جھکا کر بولی، معاف کرنا میڈم، مجھے بھوک لگ رہی تھی اور صاحب بھی کھانا مانگ رہے تھے۔ میں نے سامان ڈھونڈ لیا تھا، چھوٹا سا کچن ہے، بآسانی سب کچھ مل گیا۔ آپ کے لیے بھی ناشتہ بنا دوں؟ میں فوراً سے بولی، میں نے آپ سے پوچھا ہے آپ کس کی اجازت سے میرے کچن میں داخل ہوئی ہیں؟ آپ کو بھوک لگ رہی تھی، آپ انتظار کر لیتی، ابھی صبح کے 7 ہی بج رہے ہیں، کوئی قیامت نہیں آ گئی جو آپ میرے کچن میں بنا اجازت کے داخل ہو گئی ہیں۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کوئی بھی شخص میرے کچن میں میری اجازت کے بغیر داخل ہو اور اس طرح دھڑلے سے کام کاج کرے۔ آج تو آپ نے ایسی گستاخی کر لی ہے، لیکن آئندہ ایسا کام کرتے ہوئے 1000 بار سوچ لینا۔ اور ویسے بھی میری نظروں میں تمہاری جو حیثیت ہے وہ کل دوپہر میں ہی گر گئی تھی۔ بہتر ہوگا کہ مجھ سے اور میرے کچن سے فاصلہ رکھو، سمجھ آئی؟ نکلو یہاں سے۔ میرا تلخ لہجہ دیکھ وہ عورت سر جھکا کر بولی، وہ سب ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں پلیز آپ خاموش ہو جائیں، آپ بھی ایک عورت ہیں، میرا درد سمجھ سکتی ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے ان کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ہاتھ اٹھا کر بولی، بہت بہت مہربانی، مگر مجھے اپنے آپ سے مت جوڑیں، میں آپ سے لاکھ درجے بہتر ہوں۔ بے شک آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ ان کے لیے کما رہی ہیں، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ اتنے غلیظ کام کی طرف بڑھیں اور ایک بزرگ بیمار شخص سے فائدہ اٹھائیں۔ کچن سے باہر جائیں پلیز۔ میرا لہجہ سخت سن کر وہ پراٹھے کی طرف اشارہ کر کے بولی، ایک بن چکا ہے، ایک رہتا ہے، میں بس کچھ منٹ میں بنا لوں گی۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، میں نے کہہ دیا باہر جائیں تو مطلب جائیں، ناشتہ چاہیے آپ کو، میں بنا کر دے دوں گی۔
لیکن آپ اپنے ان قدموں سے میرے پاک کچن میں داخل نہیں ہوں گی۔ میرا دل و دماغ ایسا ہی تھا، میں اپنے گھر کے اندر بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ اگر جو چیز میرے دماغ کو کھٹک جائے میں اسی کے پیچھے لگ جاتی تھی۔ اس لڑکی نے بلا وجہ رات کے وقت میرے شوہر کے سامنے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں اس کو کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے اس کا آدھا بیلا ہوا پراٹھا پورا تیار کیا تھا اور چائے وغیرہ نکال کر اسے باہر لا کر تھما دی تھی، اور خاموشی سے اب اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنانے لگی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ناشتہ بنا کر میں فارغ ہو چکی تھی۔ میں واپس کمرے میں آئی، لیکن اگلا لمحہ مزید آگ لگا دینے والا تھا۔ میرے شوہر کے پاس جھکی وہ لڑکی انہیں جگا رہی تھی۔ میں غصے سے چیخی چلائی، کیا کر رہی ہو تم؟ اور کس کی اجازت سے میرے کمرے کے اندر آئی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی؟ میری بلند آواز پر میرے شوہر بھی ہڑبڑا کر جاگ گئے تھے، جبکہ وہ عورت بری طرح سے گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اس کے سر پر جا پہنچی تھی اور اس کا بازو تھام کر بولی، تم جیسی عورتوں کو ایک لمحہ اکیلا چھوڑ دیا جائے تو اپنی من مرضی کرنے لگتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، جتنی معصوم اور کم عمر میں نظر آتی ہوں اتنی ہوں نہیں۔ تم جیسی عورتوں کا دماغ کس طرح سیٹ کیا جاتا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیڈ روم میں داخل ہونے کی؟ کس نے اجازت دی تمہیں یہاں تک پہنچنے کی اور میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی؟ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تو بس آپ کی مدد کر رہی تھی۔ آپ ناشتہ بنا رہی تھی، میں نے سوچا انہیں جگا دیتی ہوں، دیر ہو جائے گی کام پر جانے کے لیے۔ جبکہ میں غصے سے بولی، میں نے تم سے بولا تھا کہ تم یہ کام کرو، تم میرے بیڈ روم میں آئی کیسے؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ ابھی کہ ابھی قاسم اسے نوکری سے نکالیں، یہ اس گھر میں کام نہیں کرے گی۔ اگر یہ اس گھر میں کام کرے گی تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کسی میل نرس کو رکھیں، لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جتنی گھٹیا یہ لڑکی ہے آپ کو نہیں پتہ، جو عورت منہ پر جھوٹے الزام لگا سکتی ہے، سوچیں وہ کتنی گری ہوئی ہوگی۔ میں مزید کچھ کہتی ہوں اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، خاموش ہو جاؤ نجمہ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، جو منہ میں آ رہا ہے بولتی جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس نرس کو دیکھا تھا اور نرمی سے بولے، محترمہ آپ چلی جائیں اور بابا کا خیال رکھیں، آئندہ میرے بیڈ روم میں آنے سے اور میری بیوی سے بات کرنے سے پرہیز کریے گا۔ جبکہ وہ نرس فوراً ہی کمرے سے بھاگ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں اپنے شوہر کی طرف مڑی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولے، لفظوں کا چناؤ بہتر کیا کرو، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ کس طرح کی باتیں کر رہی تھی؟ ملازم ہے وہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اس عورت کو خرید لیا ہے۔ جو تمہارے منہ میں آئے گا بولتی چلی جاؤ گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کرتی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے مشکل خود کو سنبھالا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کھول کر بتا دوں کہ وہ عورت کیسی ہے اور آپ کے باپ کے ساتھ کیا کیا کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر میرے پاس ابھی کوئی بھی ثبوت نہیں تھا، اس لیے میں چپ چاپ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی۔ میں ابھی کمرے سے باہر جاتی جب میرے شوہر نے میرا بازو تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جواب دیے، تم کہیں بھی نہیں جا سکتی، بولو جو پوچھ رہا ہوں، کیوں اس طرح کا تماشا کیا اور کیوں اس لڑکی پر اتنا چلائی ہوں؟ تم سے کافی بڑی ہے وہ خاتون۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولی، آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے اس کے لیے؟ بس کہہ دیا میں نے، مجھے اچھا نہیں لگا اس کا میرے بیڈ روم میں داخل ہو کر میرے شوہر کو اٹھانا۔ یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، میری ڈیوٹی ہے۔
ایک عورت ہونے کی حیثیت سے میں اس طرح برتاؤ کر سکتی ہوں؟ میں بالکل برداشت نہیں کروں گی کوئی بھی خاتون آپ کے نزدیک چلی آئے۔ بس بہت ہو گیا ہے، اب آپ ایک لفظ نہیں کہیں گے، جائیں اور اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے باہر آ جائیں۔ میں نے ناشتہ تیار کر لیا ہے اور اس لڑکی کا میں جلد بندوبست کروں گی۔ میں اپنے طریقے سے کوئی عورت رکھوں گی، مجھے یہ خاتون پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں ٹھہری نہیں تھی اور اب کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ غصے کے مارے میرا خون کھول اٹھا تھا۔ ایسے کیسے وہ میرے شوہر کو جگا سکتی تھی؟ یعنی جو کام وہ میرے سسر کے لیے کر رہی تھی وہ میرے شوہر کے ساتھ بھی کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سوچ سوچ کر ہی میرا دل و دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد میرے شوہر تیار ہو کر باہر آئے تھے۔ میں ڈائننگ ٹیبل پر ہی بیٹھی کلس رہی تھی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ میرے نزدیک ہی بیٹھ گئے تھے۔ ان کو بیٹھتا دیکھ میں کچن کی طرف جاتی، اس سے پہلے ہی انہوں نے نرمی سے میری کلائی کو تھاما تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے نجمہ تمہیں؟ اس طرح تم نے کیوں برتاؤ کیا؟ وہ عورت ہے، تمہیں اس طرح کی باتیں نہیں بولنی چاہیے تھی۔ تم نے اسے گھٹیا بھی بولا ہے، تمہیں لفظوں کا چناؤ بہتر رکھنا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ وہ کس در سے گزر کر یہ نوکری کر رہی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنا گھر چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں رہ کر غلامی نہیں کرتا۔ میں مانتا ہوں کہ اس نے ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو کر غلط کیا ہے اور مجھے ہاتھ لگا کر بھی غلطی کی ہے، لیکن تمہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی خاتون کی اتنی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتہ اس کا ارادہ کیا تھا۔ یقیناً وہ اپنا نام بنانے کے لیے آگے سے آگے کام کر رہی ہے۔ تم اسے ڈانٹ دیتی لیکن ایسے الفاظ نہیں بولتی۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر سر جھٹک کر بولی، آپ کو نہیں پتہ یہ جو دوسروں کے گھروں میں گھس کر ان کے گھر تباہ و برباد کرتی ہیں یہ اسی طرح کی ہوتی ہیں، اور آپ کو اتنی بھی ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کی مالکن میں ہوں، میری مرضی کے مطابق اس گھر میں عورتیں رہیں گی۔ یہ میرا مسئلہ ہے، میں اس لڑکی کو کس طرح سے ٹریٹ کروں آپ نہیں جانتے۔ ان خواتین کو نام بنانے کے لیے بہت کچھ کر جاتی ہیں۔ خیر آپ بیٹھیں، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ جبکہ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولے، نہیں رہنے دو، اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں کام کے لیے نکل رہا ہوں، پھر کمپنی میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں ردی والے کو بھیج دوں گا، وہ 10 بجے تک آ جائے گا۔ ابھی تمہارے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، آرام سے سارا سامان نیچے اتار لو اور جب وہ آئے تو ایک ایک کر کے سب چیزیں دے دینا۔ ارادہ میرا ہی تھا اتوار کے دن سب چیزیں اس ردی والے کے حوالے کرنے کا، مگر اتوار کو بھی مجھے کمپنی جانا ہوگا اور سامان بلا وجہ اوپر مزید خراب ہوگا۔ بارشوں کا بھی ٹائم آ رہا ہے، پانی سٹور میں ٹپکتا ہے، جو سامان رکھا ہے ضائع ہو جائے گا، کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ بہتر ہے سامان نکال کر پیسہ رکھ لو۔ بابا جان کی دوائیاں بھی اتنی مہنگی آ رہی ہیں، شاید کچھ کام آ جائے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا، مگر زبردستی میں نے ان کو ناشتہ باندھ کر دے دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو اس طرح سے بھوکا نہیں بھیج سکتی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک نظر بابا کے کمرے کی طرف ڈالی تھی۔ وہ لڑکی ان کے نزدیک بیٹھی انہیں دوائیاں دے رہی تھی، جبکہ میں سر جھٹک کر اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اپنے بیڈ روم کا کمرہ لاک کرنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ اسٹور روم میں داخل ہوئی تو اگلا لمحہ میری سانسیں روک چکا تھا، اتنی دھول مٹی۔ میں فوراً سے باہر آئی تھی، ناک پر کپڑا باندھ کر میں پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر جا کر کھڑکیاں بھی کھولی تھیں۔ اب اسٹور میں کافی روشنی ہو چکی تھی۔ کتابوں کا ایک کونے میں ڈھیر لگا ہوا تھا، کافی سارا کاٹ کباڑ تھا، پلاسٹک کی بوتلیں، کرسی، ٹیبلیں، لوہے کا کوئی سامان، کافی ساری چیزیں تھیں۔ میرا دل کیا اپنے شوہر کو فون کر کے منع کر دوں، ابھی میں خود یہ سامان نہیں دے رہی، ردی والا بے ایمانی کرے گا۔
آپ آ جائیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے سامان دے دیں گے تو صحیح پیسے مل جائیں گے۔ لیکن پھر میرے دل و دماغ میں ان کا بارگیننگ والا روپ آیا تھا۔ وہ بالکل بھی بھاؤ تول میں اچھے نہیں تھے۔ جو اگلے شخص نے پیسے بول دیے وہی دینا ان کا فرض تھا، یعنی ردی والے کے ساتھ بھی وہ بحث نہیں کریں گے۔ میں نے خود ہی دھیرے دھیرے سامان نکالنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے میں لوہے کا سامان کافی سارا باہر نکال چکی تھی، اور پھر خود ہی اکیلی جان سیڑھیوں سے سب سامان نیچے لے کر جا رہی تھی۔ لوہے کا سامان نیچے پہنچانے میں ہی مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ بیت گیا تھا۔ ابھی میں سامان سے فارغ ہو کے رکھ کر فارغ ہوئی ہی تھی جب وہ لڑکی میرے نزدیک آئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر میری کوئی مدد درکار ہے تو کہیں، میں سامان نیچے اتار دیتی ہوں۔ لہجے میں ہلکی سی ندامت شامل تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو تمہارے لیے بہتر ہوگا تم بابا کے کمرے تک ہی محدود رہا کرو۔ جو گھناؤنا کام تم ان کے ساتھ کر رہی ہو انہی کے ساتھ کرو، میرے شوہر کی طرف دیکھنا بھی مت۔ میں تمہاری زندگی آنکھیں تمہاری نوچ لوں گی، سمجھ آئی؟ میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔ اگر میرے گھر کو آگ لگی تو میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گی۔ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، ایک بات ہمیشہ سے یاد رکھنا، جب حقیقت کا علم نہ ہو تو انسان کو اتنا اڑنا نہیں چاہیے۔ میں تمہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہی اور نہ ہی تمہارے لفظوں پر تم سے لڑنے کھڑی ہوئی ہوں۔ صرف اتنا کہوں گی کہ جب حقیقت معلوم نہ ہو تو انسان کو حد میں رہنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ بابا کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ مجھ سے آپ جناب سے مخاطب تھی اور اب تم پر آ گئی تھی۔ میں حیران تھی، میں اس کو جواب ہی نہیں دے پائی تھی۔ لمحے میں اس لڑکی نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں سر جھٹک کر واپس اوپر آئی تھی اور اب ساری پلاسٹک کی چیزیں نیچے اتارنے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر لگی تھی اور میں فارغ ہو گئی تھی۔ اب کرسیاں، ٹیبل اور ردی کا سامان تھا جو میں نے بہت مشکلوں سے نیچے اتارا تھا۔ ردی کی کافی ساری کتابیں تھیں، سب کتابیں میرے شوہر کی ہی تھیں۔ وہ کافی پڑھے لکھے ہوئے تھے، اس لیے ایک اچھی کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز تھے۔ ہمارا گھر چھوٹا نہیں تھا بلکہ کافی بڑا تھا۔ میرے شوہر کے سر پر ہی میرے سسر کی تمام ذمہ داریاں تھیں۔ میری ساس کے مر جانے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اور جب سے میں بیاہ کر آئی تھی میں نے انہیں بیمار ہی دیکھا تھا۔ میں اکیلی جان ان کے تمام کام نہیں کر پاتی تھی، اس لیے میرے شوہر نے ایک نرس کا انتظام کر دیا تھا۔ لیکن وہ نرس عجیب ہی تھی، جس کی حرکتیں بہت مشکوک تھیں۔ میرا بس چلتا تو میں ابھی کے ابھی نکال دیتی، اس کی تمام سچائی کھول کر اپنے چہرے کے سامنے بیان کر دیتی۔ لیکن معاملہ میرے سسر کا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں کر پائی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ 10 بجتے ہی ردی والا ہمارے گھر پر آ چکا تھا۔ اس کی عمر تقریباً کوئی 40 سال کے قریب تھی۔ میں نے اسے گھر کے اندر ہی بلا لیا تھا۔ وہ سلام کر کے اب چیزوں کو الگ الگ کرنے لگا تھا۔ میں بھی کرسی لگا کر ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ سب سے پہلے اس نے لوہے کے پیسے لگانا شروع کیے تھے۔ کافی بھاؤ تال کے بعد تقریباً 4000 کے قریب لوہے کا سامان فروخت ہوا تھا، اور پھر انہوں نے پلاسٹک کی بوتلیں تقریباً 1000 روپے کے قریب خریدی تھی۔ ٹیبل کرسیاں بھی 1000 کی ہی گئی تھی۔ اب انہوں نے کتابوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ دھیرے دھیرے انہوں نے کافی کتابیں دیکھ لی تھی، لیکن اچانک انہوں نے ایک چھوٹی ڈائری الگ کر دی تھی۔ میں تھوڑا سا حیران ہوئی، مگر پھر بھی ان کی کاؤنٹنگ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کتابوں کے پیسے بھی مجھے دے دیے تھے۔ پورے ردی کے پیسے 10,000 کے قریب میرے پاس آئے تھے، جب اچانک میری نظر اس ڈائری پر گئی۔ میں فوراً سے بولی، بھائی آپ یہ ڈائری کیوں الگ کی ہوئی ہے؟ اسے بھی کاؤنٹ کر لیں تو کچھ پیسے آ جائیں گے اس کے۔
جبکہ وہ میری بات سن کر ہلکا سا مسکرائے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اگر میں اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور کسی نہ کسی دن تمہارے شوہر کے ہاتھ یہ لگ گئی تو تم اس گھر میں نہیں رہ پاؤ گی، تباہ و برباد ہو جاؤ گی۔ ابھی شادی کو صرف 6 مہینے ہی ہوئے ہیں نا۔ وہ اتنی بے تکلفی سے بولے تھے کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ میں فوراً سے بولی، دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس طرح سے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ میں کم عمر تھی لیکن زبان کی تھوڑی تیز تھی، جو منہ میں آتا تھا منہ پر ہی کہہ دیا کرتی تھی۔ میری بات سن کر وہ بولے، وقت نکال کر اس ڈائری کے آخری صفحے پڑھ لینا، جو وصیت اس پر لکھی ہے اس کے مطابق تمہیں اپنی جائیداد زبان بند رکھنی چاہیے۔ خیر مجھے تھوڑا سا حصہ زبان بند رکھنے کا ملنا چاہیے۔ اگر دل کرے تو پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دینا، ورنہ تمہارے شوہر سے میری ملاقات ہوتی ہی رہتی ہے۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے سارا سامان اپنے ٹھیلے پر ڈالا تھا اور خاموشی سے چلا گیا تھا، جبکہ میں حیرت سے زمین پر رکھی ہوئی اس ڈائری کو دیکھ رہی تھی جس پر وصیت لکھی تھی، اور اس وصیت کے مطابق میں اس گھر میں رہ نہیں پاتی۔ کچھ دیر تک میں بالکل گمسم سی ہو کر اس ڈائری کو ہی دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر غصے سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور سر جھٹک کر بولی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی طرح کی وصیت ہو، یہ میرے اور میرے شوہر کا گھر ہے۔ کوئی مجھے باہر نکال کر تو دکھائے۔ اور بڑا آیا 2 کوڑی کا ردی والا مجھے سکھائے گا کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں۔ میں نے غصے میں اس ڈائری کو اٹھایا تھا اور کمرے میں آ گئی تھی۔ ارادہ ڈائری پڑھنے کا تھا، مگر اچانک میرے سسر کے کمرے سے ایک عورت کی چیخ سنائی دی تھی، اور میں فوراً سے ڈائری وہیں پھینک کر اپنے سسر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو وہ میرے سسر کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، آنکھیں چڑھ رہی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے تھے۔ میں فوراً سے آگے بڑھی تھی اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا ہے بابا کو؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری بات سن کر وہ بولی، پتہ نہیں، میں خود یہاں بیٹھی تھی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ اپنے شوہر کو کال کر لیں، انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا، ان کی حالت بھی کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ جبکہ میں فوراً سے وہاں سے بھاگی تھی اور کمرے میں آ کر اپنے شوہر کو فون کیا تھا۔ پہلی بیل پر ہی انہوں نے کال ریسیو کر لی تھی۔ میں ہڑبڑا کر بولی، جلدی سے آپ ایمبولینس یہاں بھیجیں، آپ کے بابا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو رہے ہیں، آنکھیں چڑھ رہی ہیں، ہم انہیں ہسپتال لے کر جاتے ہیں۔ جبکہ وہ گھبرا گئے تھے، انہوں نے ہاں بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایمبولینس آ چکی تھی اور ہم انہیں لیے سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگے تھے۔ میرے شوہر بھی سیدھا ہسپتال ہی پہنچ گئے تھے۔ میرے سسر کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ میرے شوہر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ عورت بالکل خاموش ہو کر ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت پر ہی شک ہو رہا تھا۔ میرے شوہر روتے ہوئے بولے، بابا جان کو کیا ہوا تھا؟ تمہیں کچھ پتہ نہیں چلا؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلا کر بولی، میں ردی والے کو سامان دے کر کمرے میں ہی گئی تھی جب اس کی آواز آئی چیخنے کی۔ میں فوراً سے کمرے میں چلی گئی۔ تب سے بابا کی حالت بگڑ چکی تھی۔ آپ حوصلہ کریں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، وہ ہمارا ساتھ دے گا۔ میں اپنے شوہر کو دلاسے دے رہی تھی جب اسی پل ڈاکٹر صاحب وارڈ سے باہر آئے تھے۔ میں اور میرے شوہر فوراً سے ان کی طرف لپکے تھے، جبکہ وہ میرے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولے، ہم بہت معذرت خواہ ہیں، ہم آپ کے والد کو نہیں بچا سکے، وہ اس دنیا میں نہیں رہے، آنے میں آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، ان کا دم گھر پر ہی نکل گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے شوہر چلائے تھے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرے بابا بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بابا کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اس سے کیسے یہ سب کچھ ہو گیا؟ اچانک ان کی حالت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، جبکہ وہ بولے ان کو میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے جس کے باعث وہ بچ نہیں پائے۔ آپ لوگ کاغذی ذاتی کارروائی مکمل کر کے باڈی لے جائیں، یہ کہہ کر وہ چلے گئے تھے، جبکہ میرے شوہر بری طرح سے چیخ چلا رہے تھے۔ ان کا رونا مجھ سے بالکل بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں ان کو سینے سے لگا کر سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بالکل بھی قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کو اس حال میں دیکھ ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ اچانک سے اتنا بڑا حادثہ، میں خود بالکل ہل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے ہمت کر کے میرے شوہر کے ماموں، چاچو اور کزن وغیرہ کو فون کر کے انتقال کی اطلاع دے دی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر کے چاچو، تایا اور ماموں وغیرہ آ گئے تھے۔ انہوں نے ہی کاغذی کارروائی مکمل کی تھی اور باڈی کو لے کر سرد خانے سے چلے گئے تھے۔ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے شوہر کو سنبھالا تھا اور انہیں حوصلہ دیا تھا۔ یہ وقت ان کی آخری رسومات کا ہے، آپ اس طرح سے مت کریں، حوصلہ کریں، انہیں سکون سے منو مٹی تلے پہنچائیں۔ اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ باقی کے معاملات کون سنبھالے گا؟ جبکہ میرے شوہر بری طرح بکھر رہے تھے۔ ماں کے بعد باپ کو کھو دینے کا احساس انہیں بری طرح سے جھنجھوڑ چکا تھا۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ اچانک ہم پر کیسی قیامت آ گئی ہے۔ وقت گزرا تھا اور تمام تر مراحل طے پاتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کے خاندان والوں نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا، کیونکہ جیسی ان کی حالت ہو رہی تھی یہ کام وہ اکیلے کبھی نہیں کر پاتے۔ رات 10 بجے تک گھر کے تمام مہمان چلے گئے تھے۔ میں سب کو فارغ کر کے گھر کے اندر آئی تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ وہ نرس بالکل اکیلی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے اس کے سر پر جا پہنچی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ابھی تک تم کیوں نہیں گئی؟ پیسے چاہیے تمہیں ایک دن کام کرنے کے؟ پتہ نہیں تم نے ہی کچھ کیا ہوگا جو وہ اس دنیا سے اچانک چلے گئے۔ تم ہی قصوروار ہو۔ نہ جانے کیوں مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آتا تھا۔ میں نے دوپہر کے وقت اسے میرے سسر کے ساتھ نامناسب حالت میں دیکھا تھا۔ نہ جانے وہ کس حق سے وہ ان کے اتنے قریب تھے، جبکہ میرے سسر بھی انکار نہیں کر رہے تھے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ جب حقیقت نہیں معلوم تو اس طرح میرے دل و دماغ میں بارے میں بھی غلط مت سوچو۔ تمہارے سسر کے کمرے کے سائڈ ٹاور میں کچھ موجود ہے، تم اپنے شوہر کو دکھا دینا اور خود بھی دیکھ لینا۔ خدا حافظ۔ یہ بول کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی، جبکہ میں سر جھٹک کر سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میری ٹانگیں کپ کپ آئی تھیں۔ میرے شوہر اسی ڈائری کو پڑھ لکھ رہے تھے جو ڈائری صبح مجھے ردی والے نے دی تھی اور کہا تھا کہ اس کے آخری صفحے پر جو وصیت لکھی ہے نا، اگر تمہارے شوہر نے پڑھ لی تو اس کو کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تو اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میرے شوہر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ ان کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوئی اور پھر بولی، چھوڑے اسے، بعد میں بتاؤں گی، آپ بیٹھ جائیں، میں کچھ لاؤں آپ کے لیے، کچھ کھائیں گے؟ جبکہ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے نزدیک آتے ہوئے بولے، اسے نہیں چھوڑ سکتا نجمہ، یہ ڈائری تمہیں کہاں سے ملی؟ تمہیں پتہ ہے اس پر امی جان نے وصیت لکھی ہوئی ہے۔ میں حیران ہوں یہ مجھے کبھی مل کیوں نہیں پائی؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، کیا واقعی اس پر نصیحت لکھی ہے؟ صبح میں ردی والے کو کتاب دے رہی تھی، تب اس نے یہ ڈائری الگ کر کے مجھ سے بولا تھا کہ اگر یہ ڈائری تمہارے شوہر کے ہاتھ لگ گئی تو اس گھر سے مجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔
کیا ماجرا ہے یہ؟ جبکہ وہ بولے، اس میں امی نے درج کیا ہے کہ بابا کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی ہے جس کی عمر تقریباً 28 سال ہے۔ بابا کی 2 اولادیں اور ہیں، میرے 2 جڑواں بھائی، اور جس لڑکی سے میں شادی کروں گا، اگر اس لڑکی کو 3 مہینے بعد خوشخبری نہ ملی تو میں اسے چھوڑ دوں گا اور دوسری شادی کر لوں گا۔ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ گھر جائیداد ٹرسٹ کو دے دی جائے گی۔ یہ وصیت کی کاپی اس ڈائری میں درج کر رہی ہوں۔ مین وصیت میں نے گورنمنٹ ادارے کے پاس پہنچا دی ہے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے واقعی ہی میرے سر سے چھت چھین لی گئی ہو۔ میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ہماری شادی کو 6 مہینے ہو چکے ہیں اور تم نے خوشخبری نہیں دی، یعنی میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ان کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ میں فوراً سے بولی، پلیز اس پر عمل مت کریں، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میری زندگی تباہ و برباد مت کریں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم دونوں ماں باپ بنیں گے، مجھ میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے۔ ہر جوڑے کو اللہ پاک مقررہ وقت پر یہ خوشی دیتے ہیں۔ جبکہ میرے شوہر بولے، پاگل ہو گئی ہو، تمہیں کیوں چھوڑوں گا؟ بابا جان کی شادی ہو چکی تھی، ان سے 2 بچے بھی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب اچانک میرے دل و دماغ میں وہی نرس آئی تھی، میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بے اختیار بولی، یہ جو نرس بابا کے لیے تھی، مجھے لگتا ہے کہ یہی بابا کی بیوی ہے۔ ابھی وہ مجھے بول کر گئی ہے، جب حقیقت کا علم نہ ہو تو انسان کو فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دونوں کے لیے بابا جان کے سائڈ ڈراور میں کچھ ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ میں انہیں لے کر بابا جان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی سائڈ ڈراور کھولا، سامنے ایک نکاح نامہ رکھا ہوا تھا۔ میرے شوہر نے اسے فوراً سے نکالا تھا۔ اس پر صاف صاف لفظوں میں درج تھا کہ وہ نرس ہی میرے سسر کی دوسری بیوی تھی۔ میرے شوہر سر تھام کر بیٹھ گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی انہیں اس دوپہر کا واقعہ، اس کے بعد اس عورت کے تمام تر جملے بتا دیے تھے۔ میرے شوہر بولے، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ تم اس عورت کے ساتھ اس طرح سے برتاؤ نہ کیا کرو۔ نہ جانے کیوں اس عورت کو دیکھ کر مجھے ایسا ہی لگتا تھا جیسے اس سے ہمارا کوئی رشتہ ناتا ہے۔ میں چاہ کر بھی اسے کچھ بھی نہیں بول پاتا تھا۔ مجھے سب سے پہلے اپنی فیملی کو مکمل کرنا ہے، ان بچوں کو اپنے گھر لانا ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کی کفالت کروں، اور رہی اس وصیت کے معاملات، ان کا بھی پتہ کرتا ہوں۔ اگلے دن ہی میرے شوہر نے اس نرس کو تلاش کیا تھا اور اس سے بات چیت کی تھی۔ بچوں کی ذمہ داری اپنے سر لینے کا فیصلہ کیا گیا، مگر اس نے منع کر دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے گھر نہیں آ سکتی ہوں، اس گھر میں میرا کوئی بھی حق نہیں ہے، وہ گھر آپ کی والدہ کے نام پر ہے۔ آپ دونوں میاں بیوی ہمیشہ خوش رہیں۔ ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ میں اتنا کما نہیں پاؤں گی، بس میرے بچوں کی سکول کی فیسیں آپ ادا کر دینا، ان کی پڑھائی کا خرچہ برداشت کر لینا۔ میرے شوہر نے فوراً ہی ان سے وعدہ کر لیا تھا، اور پھر انہوں نے وکیل کے ذریعے اس وصیت کے معاملات کی جانچ پڑتال کروائی تھی، اور میری ساس نے گورنمنٹ ادارے کے حوالے سے کوئی وصیت نہیں کی تھی، بس وہ وصیت ایک ڈائری میں لکھی گئی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ ایسی وصیت کے بعد وہ قانون تک پہنچاتی، لیکن وہ پہنچا نہیں پائی کیونکہ انہیں اس معاملے کی بالکل بھی سمجھ نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں مانگی تھی کہ اے میرے اللہ، مجھے اولاد کی خوشی سے نواز دیں۔ میں نے اس نرس سے بھی معافی مانگی تھی جس کے ساتھ میں نے اتنی زیادہ بدسلوکی کی تھی۔ انسان کو اپنے جملوں کا لحاظ احساس ہونا چاہیے۔ آپ نے بے شک اس شخص کے بارے میں غلط جان لیا ہے، مگر آپ کوئی حق نہیں رکھتے اس پر الزام تراشی کرنے کا، اسے برے برے القابات سے نوازنے کا، کیونکہ آپ کہانی کے دونوں پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں۔ آپ کہانی کے ایک پہلو سے واقف ہیں،
اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے اور اگلے شخص کو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ میں نے اس عورت سے معافی مانگ کر اپنا دل اس عورت کے لیے بالکل صاف کر لیا تھا۔ ہم ان سے ملتے جلتے ہیں، وہ ہم اپنے بچوں کو ہمارے گھر لاتے ہیں۔ میرے شوہر ان دونوں بچوں کو بہت پیار محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 مہینے بعد مجھے بھی اولاد کی خوشی سے نواز دیا تھا۔ میری ساس کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ میں اب اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اور اب میں نے اپنی زبان کو بھی قابو میں کر لیا ہے۔ میں کبھی بھی کسی سے بلا وجہ نہیں الجھتی اور نہ ہی اس سے بدتمیزی کرتی ہوں، کیونکہ میں اتنا سمجھ چکی ہوں کہ جس چیز پر آپ گھمنڈ کر کے شور شرابہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس گھمنڈ کو توڑنے کا بخوبی اختیار رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔